أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے جدا ہونے کو تیار ہے. آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں ناظرین، ٹیلی ویژن اسکرین پہ 92 نیوز سے ادھر ادھر آپ نے ہونا نہیں ہے،
کیونکہ آج کا پروگرام بڑا لطیف پروگرام ہے، بہت حسین پروگرام ہے ناظرین، اتنا حسین کہ جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو آپ کہیں گے کہ واقعی جنید بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ آج کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہے ناظرین کہ بس میں کیا کہوں کہ ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، کہ جن پر قربان ہونے کو کائنات تیار ہے، آپ بیسکلی ان کی کسٹوڈین ہیں۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتوں کی انتہائی حسین بنت کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر خان صاحب کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا درس دیتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو نسبی رشتوں کے ساتھ ساتھ رضائی رشتوں کے تقدس کو اجاگر کر کے ان کے ساتھ بھی احسان کا درس دیتا ہے۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس دنیا میں ناظرین ان گنت رضائی مائیں آئیں اور ان گنت رضائی مائیں آئیں گی۔ اس دنیا میں ان گنت رضائی ماؤں نے بچوں کو سنبھالا اور ان گنت سنبھالیں گی، لیکن کچھ فضیلتیں، کچھ مراتب، کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا کی ہر ماں کو نصیب نہیں ہیں۔ وہ فضیلتیں، وہ مراتب، وہ کمالات کائنات کے رہبر، کائنات کے ملجا و ماوا کے صدقے چند نفوس قدسیہ کو نصیب ہوئیں۔ انہی مقدس ترین ہستیوں میں عظیم ترین ہستی محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی نالین پاک اٹھائی، میں مثال دے کے عرض کر رہا ہوں، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اٹھائی، اسے عرش نے اپنے سر پر بٹھایا، تو جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بننے اور خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کی خدمت کا موقع ملا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت کی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی میٹھی لوریاں سنائیں، تو ذرا سوچئے سعادتوں میں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، رفعتوں میں اس سے بڑی رفعت کیا ہوگی، عظمتوں میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبوت کے جس آخری گل سرسبد کی حسین خوشبو سے پوری کائنات، زمین، آسمان، سارے عالمین نے مہکنا تھا، جن کو یعنی جنت جن کے صدقے سجنی تھی، دوزخ کو جن کے صدقے ٹھنڈا ہونا تھا، جو اولین میں بھی ہیں آخرین میں بھی ہیں، مسلمانوں کو جن کے صدقے بخشش کا پروانہ عطا ہونا تھا، جن کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، نبوت کے وہ گل سرسبد جس کے آنگن میں کھلے، وہ آنگن جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ وہ منظر ذرا تصور کریں ناظرین، میں تو بات یہ ہے کہ جب اس منظر کو پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے میں اس منظر میں، اس خوشبختی میں کھو جاتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد از ولادت پہلی زیارت کے جو تاثرات ہیں وہ کچھ اس انداز سے بیان کرتی ہیں، اور کیا حسین انداز ہے ناظرین، ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے کاشانہ عبد المطلب پہ پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرور کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت استراحت میں ہیں، اور اوپر بہت ہی خوبصورت اونی چادر لیے ہوئے ہیں، اور نیچے ایک سبز کپڑا ہے، اور نور کی کرنیں اس چادر سے نکل نکل کر تمام عالم کو منور کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی ہے۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا، پس آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئی، اور میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایک نور نکلا،
ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، مجھے کہنے دیجئے کہ قاعدہ یہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے محبوب کو محبوب بنایا، اللہ نے رہتی دنیا تک آپ کو مسلمانوں کا محبوب بنا کر ایسا شرف عطا کر دیا، ایسا شرف عطا کر دیا کہ جب جب آپ کا نام مسلمان لیں گے تب تب ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت سعدیہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین، آپ سلام اللہ علیہا کو میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بات ختم کر رہا ہوں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا احترام کیا اور اپنی چادر مبارک آپ سلام اللہ علیہا کے لیے بچھا دی، اور رہتی دنیا تک ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، دنیا پر یہ فرض ہے، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں ناظرین۔ یہ عشق کی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ فرضیت ہے کہ جب جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا جائے تب تب ادب سے اپنے سروں کو جھکا کر ان کی بارگاہ میں یہ اپنی ہدیوں کے، اپنی محبتوں کے، اپنی چاہتوں کے، اپنی الفتوں کے، اپنی غلامی کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین بس حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، ہدایے پیش کریں گے، اور ہماری تو خواہش صاحب ان ہدایوں کو پیش کر کے ایک ہی ہوتی ہے کہ بس ان کے غلاموں میں ہمارا بھی، ان کے رجسٹر میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا موقع ہے، اور آج حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدایے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا لوگوں کا کہ قرآن مجید کی روشنی میں جن گودوں میں ظاہر اللہ تعالیٰ کے جو نبی پلا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام کرتا ہے، پہلے ان کا ذرا تعارف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کمال نکتے کی باتیں کہہ دی کہ ہم یہ ذکر پاک کیوں کر رہے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تاج شفاعت سجائے مقام محمود کے نشین ہوں تو کرامن کاتبین یا یہاں رمضان میں آئے ہوئے فرشتے جا کر کہہ دیں کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ان کی پاکیزہ ماں کا ذکر کر۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقدس مائیں اہل ایمان کی نگاہوں میں جو مقام رکھتی ہیں اس کا اندازہ قرآن پاک سے آپ اس طرح لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کس طرح وہاں پہاڑ میں پہنچاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو ایک زمانے کا فرعون یہ آرڈر کر چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ یذبحون بأبناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔
ایسے خطرناک ماحول میں جب دنیا کے فرعون اپنی پوری رعونت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آیا ہے بس وہی ہو کر رہے گا، اللہ رب العزت ان کے ارادوں کو کس طرح خاک میں ملاتا ہے، اللہ ان کی پاکیزگی کو کس طرح قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کرتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام اس سال آ رہے ہیں جبکہ فرعون کا آرڈر ہے کہ اس سال آنے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے کلیم کو، اس کلیم کو جو عصا لے کر فرعون کا سر کچلنے آ رہے ہیں، کس طرح بچایا؟ اللہ ماں کو کہا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، واہ، ایک صندوق تیار کر لو، بیٹے کو سجا کر، سرما لگا کر، ماتھا چوم کر اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، نگہبان ہم ہیں۔ اور اللہ ہی پہ بھروسہ کیا کریں۔ اللہ ہی۔ آہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے محل میں اللہ کا کلیم آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی ماں کو کیا اعزاز عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ وقت کا فرعون ہوں، سارے وسائل، لوگوں کی ساری عزتیں، لوگوں کے سارے جان و مال میرے قبضے میں ہے، کوئی میرے حکم سے سرتابی نہ کر سکے گا۔ شہر کی دائیاں بلائی جاتی ہیں۔ اب اللہ کا نبی پیدائشی پاکیزہ ہے، بے شک۔ آقا علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں نا کہ میں پاک پشتوں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ ایسا ہی پاک سلبوں سے پاک پشتوں، بالکل پاک۔ لیکن کلیم اللہ کی بھی شان دیکھیے کہ فرعون کوشش کرتا ہے کہ کوئی دائی آئے ان کو دودھ پلائے، کیونکہ آسیہ نے، پاکیزہ عورت نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جو بھی دائی آتی ہے، اللہ کے کلیم ابھی دودھ پینے والے ہیں، ابھی چند روز کے ہیں، فرماتے ہیں اسے پرے کرو، اسے دور کرو، اس کی گود میں نہیں جانا۔ اندازہ لگائیں آپ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، وجہ تخلیق کائنات، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اس تاجدار شفاعت، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی تو ایک لکڑی بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتا ہے بول، اللہ اللہ، بتا تیرے جذبات کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حلیمہ سعدیہ تو ماں ہے، بن رہی۔ اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر صاحب، یہ جو بنیادی گفتگو جس وقت پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے، جہاں ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا تذکرہ پاک ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا تذکرہ پاک ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جو اہتمام رکھا، یہاں سے کم از کم یہ بات تو لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ امام الانبیاء کے لیے بدرجہ اولیٰ کتنا خوبصورت اہتمام اللہ نے رکھا، کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا نسب پاک اور آپ کے قبیلے کے تعارف سے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بہت بڑی سعادت اس ہستی کے پاک ذکر کے لیے ہم جیسے نکم میں حاضر ہیں جنہیں سرکار کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کے ساتھ آغاز کیا، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے سیدہ حلیمہ پاک کے خاندانی تعارف کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، یہ قانون رکھا ہے کہ جتنا طہارت والا بچہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اسے طہارت والی ماں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، بھائی کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ اس کا اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اور اس اصول کے خلاف رب کا کوئی جو ہے وہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جو اس اصول کے خلاف۔ ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اور ایک نقطے پر بات بڑی رکنی چاہیے تھی، رکی نہیں۔ وہ جب بہن آئی ہے تو اس نے وہ ماحول دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی ماں کو لاتی ہوں، کہہ سکتی تھی، مجبور تھے اور کپی نہیں رہے تھے۔ اس نے دو لفظ بولے تھے، اور وہ لفظ ہی اصل ہماری بحث کی جان ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو کبھی پلیتی کے قریب نہیں گئی، آئے ہائے 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 ہائے، جس کا ظاہر و باطن انتہائی ستھرا ہے، سبحان اللہ، انتہائی نفیس ہے،
اس بچے کی نفاست کا اس کی نفاست سے جوڑ بنتا ہے. آئے ہائے 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 سبحان اللہ. تو بالکل اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا بھی استفا کے وطہرا کے وصطفا کے علی نساء العالمین. اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے جس گود میں پلنا تھا اس گود کا یہ اہتمام ہے. اور پھر مریم سے بھی پیچھے جائیں تو مریم نے جہاں پلنا تھا تو وہاں کفلہا زکریا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک چین بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو جتنی پاکی دینی ہوتی ہے، جہاں جہاں اس نے رہنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں وہاں کی پاکی کا اہتمام کرتا ہے. سبحان اللہ ماشاء ایک اللہ. بڑا معروف علم حدیث میں یہ شعر ہے علم کے حوالے سے اور بڑا فائدہ مند ہوگا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا کہ مجھے علم یاد نہیں رہتا، تو میرے استاد نے مجھے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے. فارشدنی الی ترک المعاصی. اب کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو کوئی جوڑ نہیں بنتا یاد رہنے کا گناہ چھوڑنے سے. تو آگے استاد نے جواب دیا لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. اللہ. تو گناہ کرنا چھوڑ دے، اپنے جسم اور ذہن کو پاک کر لے، کیونکہ علم اللہ کا ایک نور ہے اور نور پلیت برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر علم کو پلیت برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا، جس کے حوالے سے کہیں ایک بار لفظ آتا ہے کہ نور ہے، تو جو محمد عربی نور علی نور ہے، اللہ اکبر. مرکز نور ہے، اصل نور ہے، محور نور ہے. جہاں جہاں محمد عربی نے جانا تھا اللہ نے وہاں وہاں کی پہلے سے پاکی کا انتظام. سبحان اللہ سبحان جس طرح اللہ. آپ کے آباء و اجداد کو پاک بنایا، اسی طرح میرا مالک نے جن گودوں میں سرکار نے جن کے خوبصورت وجودوں سے پاکیزہ وجودوں سے حضور نے خوراک حاصل کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پاک تر بنایا. سبحان اللہ. پاکیزہ ترین بنایا. سبحان اللہ. اور اتنا نفیس بنایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نفاست سے مناسبت رکھتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سیدہ حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلے کا تعارف ہے یا نسبی تعارف ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ پورے عرب میں مشہور تھا کہ یہ جو بنو سعد ہے جس قبیلے سے آپ ہیں، حوازن کی ایک شاخ ہے، اور ان کی 3 باتیں پورے عرب میں مشہور تھی. اچھا وہ کیا؟ اس پورے قبیلے کی، اور پھر ان میں سے حلیمہ پھر منتخب شدہ تھی. وہ 3 باتیں ان کی یہ جو مشہور تھیں، سب سے پہلی بات ان کی جو مشہور تھی وہ یہ تھی کہ ان جیسا فصیح اور ان جیسا بلیغ پورے عرب میں کوئی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عرب لفظ بذات خود بلاغت پہ دلائل کرتا ہے. عرب کہتے ہیں کہ بول ہم ہی سکتے ہیں، باقی کو وہ عجم سمجھتے ہیں، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو گونگا سمجھتے ہیں. بولنے کی صلاحیت عرب اپنے میں سمجھتے ہیں. سارے عرب میں فصیح تر قبیلہ جو تھا وہ جناب سیدہ حلیمہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دوسرا ان کا تعارف یہ تھا کہ وہ شرافت اور دیانت کے حوالے سے اپنی مثال آپ قبیلہ. سبحان اللہ. یعنی وہ واحد قبیلہ تھا جس کی ہسٹری میں اس وقت قریب ترین وقتوں میں نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی یہ جو بری عادات تھی عربوں میں پھیلی ہوئی، نہ کوئی ان میں سے کوئی بات تھی، نہ کوئی غیر نکاح والا سلسلہ اس ماحول اور معاشرے میں تھا. یعنی وہ شریف بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، سبحان اللہ، اور پاک لوگ بھی تھے. یعنی وہی قدرت کی جو بنت، قدرت کی بنت انتظام تھا پہلے. یہ اصل میں سارا تو سسٹم حضور کے لیے بنا. واہ 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 سبحان اللہ. ساری یہ تیاری تو حضور کی آمد کی. سبحان اللہ. تیسری چیز جو ان کو اللہ نے خاص طور پہ ودیت فرمائی تھی، وہ ان کے ڈیرے اور ان کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں فضا بھی بے مثال تھی اور انہیں پانی بھی بہت اچھا نصیب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہ ساری صفات دیکھیں، یہ ٹوٹل قبیلے کو حاصل ہو گئی. کیوں ہوئی؟ باقی جو 7 قبیلے والے ان کے پاس نہیں ہیں، جو پہاڑی کے اس طرف رہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. یہ قبیلہ طائف کے قریب کر کے رہتا تھا، بالکل ساتھ جو قبیلہ اس کے پاس یہ نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے یہ اہتمام قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اہتمام حضور کی آمد کی وجہ سے اور ان کی پرورش کی وجہ سے. سبحان اللہ.
بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اب وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا، یعنی ایک طرف دیگر جو خواتین تھیں ان کا نظریہ کچھ اور تھا، لیکن آپ کا کسی اور انداز سے پیش ہونا، آئیے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں جی وہ ماں جی ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ماں کہا ہے. اللہ اللہ. تو اس کے بعد اور ساری عظمتیں جو ہیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ان کے ذکر خیر کے لیے ہم بھی، اگر وہ چنے ہوئے ہیں تو ان کے ذکر خیر کے لیے ہم بھی چنے ہوئے ہیں. الحمدللہ، یہ فخر کی بات ہے. الحمدللہ. یہ وہ جو پروفیسر صاحب نے بات فرمائی، کل بروز محشر کم از کم یہ سند پیش کرنے کو انشاءاللہ. فخرم بسستیں کہ کمی نہ سگے تو ہم نازم باں زمان کے بلطفم ہاں سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. تو میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، یہ شرف المصطفیٰ کے اندر علامہ ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، آپ پر یہ وقت آ گیا، اس وقت قحط تھا، آپ کے پاس ٹوٹل 7 بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کا دودھ آپ حاصل کرتے اور کچھ جو بڑھ جاتا وہ بیچ دیتے، اسی کے ساتھ گزر اوقات ہوتی. تو اس میں یہ معاملات ہوئے کہ انتہائی قحط کی بنا پر وہ بکریاں بھی دودھ دینے سے عاجز آ گئیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم آیا کہ آپ کے گھر میں 7 دن تک باہر سے کوئی اور چیز نہیں آئی. اللہ. اتنی بھوک آپ پہ آ گئی کہ آپ نڈھال ہو گئیں. لیکن آپ کا ایک طریقہ تھا، اور وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی، سب کو اختیار کرنا چاہیے، جو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کیا ہوا تھا. جب ملتا تھا تو شکر کرتی، نہیں ملتا تو صبر کرتی. اللہ اللہ. اور دونوں باتوں پہ اللہ کی حمد کرتی. اللہ اللہ. یہ آپ کا وہ اعزاز تھا. اور ایک مرتبہ ایسی کیفیت ہوگی جیسے غشی تاری ہوتی، آپ لیٹ گئی ہیں، رات کا ٹائم ہے، تو آپ کو نظر آیا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا کوئی آ گیا ہے. اس نے آپ کو پکڑا ہے. پیاسی حلیمہ، بھوک کے اندر لبریز حلیمہ، ان کو پکڑ کر ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید نظر آ رہا، اللہ اکبر، اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. انہوں نے پکڑا اور اس میں غوطہ دیا اور پھر پانی پلایا. آپ کہتے ہیں خواب کے اندر ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے جسم کی تمام کمزوریاں دور ہو چکی، اللہ اور میری بھوک ختم ہو چکی. اللہ. تو اس نے کہا، جب ان کو صحت ہو گئی تو کہنے والے نے کہا کہ تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتی، آپ کون ہیں، پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں. تو وہ جو خوبرو چہرے والا تھا اس نے کہا کہ میں کچھ اور نہیں ہوں، تمہارا وہ شکر ہوں اور اللہ کی حمد ہوں جو ہر حال میں تو کیا کرتی. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے مجسم شکل میں تیرے پاس اللہ، یعنی کردار کا عالم کیا ہوگا. کردار کا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد بہت خوش ہوئی تو کہنے لگے ابھی اللہ کی عطا ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ ہستی تولد فرما چکی ہیں کہ جن کو کائنات ارضی کا سردار بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا. اللہ اللہ. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ اس کو باہر بتانا نہیں کسی کو، اور پہلی فرصت میں نکل جاؤ مکہ مکرمہ میں. اللہ. اب جب دن ہوا تو آپ کا جسم انتہائی تر و تازہ، اور چہرے کے اوپر خوبصورتی. ہمسائی دائیں بائیں آئے تو وہ دیکھ کے کہنے لگی، علامہ ابو سعد نے بھی کہا اور اعلیٰ حضرت کے ابا جی نے بھی بیان کیا کہ وہ کہنے لگی کہ حلیمہ تیرا چہرہ تو ایسے لگتا ہے جیسے شہزادیوں کا ہو، بھوک تیرے پاس سے نہیں گزری اور ہم ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں. یہ کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ راز ہے، یہ تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن ہم جائیں مکہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئیں. اب وہ دائیاں چلی گئیں، آپ بعد میں ہیں، اور کتنی اس سے پہلے در مصطفیٰ پہ گئی ہیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے 10 دائیاں گئیں اور واپس آ گئیں. اللہ. اور اس کے بعد جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ گئی ہیں تو ہیں 11ویں. 11ویں. ٹھیک ہے. 11ویں. اور لینے گئی ہیں 12ویں والے کو. سبحان اللہ. تو یہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جب دروازے پہ دستک دی تو حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام آپ نے دروازہ کھولا ہے، لیکن ان کو انٹری کی ابھی اجازت نہیں، دروازے پہ پوچھا ہے یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں آرام سے آنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا میں مردیہ ہوں، دودھ پلانے والی ہوں، تو اس طرح میں آئی ہوں، مجھے پتہ چلا کہ ادھر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوئی. تو آپ فرمانے لگے مس موکے تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی حلیمہ. انہوں نے کہا، آپ فرمانے لگے کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا بنی سعد سے. آپ نے فرمایا بخ بخ، واہ 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 واہ، الحلم والسعد خصلتان،
حلم بھی بہت بڑی خصلت ہے اور ساتھ بھی بہت بڑی خصلت ہے. عز الابد یہ ہمیشہ کے لیے عزت ہے, خیر الاباد اور قیامت تک کے لیے خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا آ جاؤ. جب اندر گئے تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام سبز رنگ کا کپڑا بچھا ہے, اس کے اوپر لیٹے ہیں اور سفید کپڑا ہے. اور جب میں آپ کو سوئے دیکھا تو آپ کے قریب ہوئی تو آپ کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. تو میں قریب ہوئی, میں گھبرا گئی. اتنا پیارا خوبصورت بچہ, چہرے کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح 14ویں کے چاند کے آگے باریک سا بادل گزر رہا ہو, تو اس کے حسن میں اضافے کا سبب نظر آتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام تو حسن مجسم ہے, اور اب آپ کے اوپر جو سفید باریک کپڑا ڈالا ہے, اور یہ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ وہ سفید کپڑا آپ پر ڈالا گیا ہے, تو اس حالت میں آپ کہتی میں نے جگایا نہیں, میں نے بس ہلکا سا آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اللہ, ہلکا سا رکھا. تو جیسے ہی رکھا ہاتھ, آپ نے فوری طور پر آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھتے ہی مسکرانا شروع کر. اللہ, یہ ہے وہ قدرت کا انتخاب. اب وہ در مصطفیٰ تک پہنچ چکی. اب اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ مسکرائیں اور آپ کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی, اور آپ کی نگاہ سے ایک چمک, ایک لمعہ نکلا اور وہ آسمانوں کی طرف گیا اور وہاں سے واپس پلٹا, تو پورا ماحول نور علی نور ہو چکا تھا. یہی وہ موقع تھا جب میں نے دل میں سوچا کہ وہ پہلی کتنی بد نصیب تھی, ان کو چھوڑ کے چلی گئی, اور اب میری یہ قسمت یاوری ہے. آپ فرماتی میں نے آپ کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بوسہ دیا اور آپ مسکراتے رہے.